بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سن کر یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ آئیے درود پاک کے متعلق حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں ان سب میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے جمعہ کے دن ایک بہت ہی خوبصورت سورہ پڑھنے کے فضائل کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اسے پاؤں کے تلوے سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا، جو روز قیامت خوب چمکے گا، اور 2 جمعوں کے درمیان اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس صورت کے بارے میں یہ بھی فضیلت آتی ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کو کثرت سے پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ قیامت کے فتنوں میں بڑے فتنہ، یہ سمجھے کہ سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ، تو اس سے جو بندہ سورہ کہف پڑھ کے محفوظ رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی تلاوت کو کرتا رہے تو وہ عام جو آج کل کے فتنہ فساد ہیں انشاءاللہ اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو کوشش کریں، اپنی عادت بنائیں کہ سورہ کہف کی تلاوت کا معمول ہمارا بن جائے، اور ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کریں، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بعض گشت کرنے والے فرشتے ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکلتا رہے گا آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ یہ ایک جنرل بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ خیر سے مراد اچھی بات، اچھا مشورہ، خشک ہوتے پودے کو پانی دینا، شجر کاری، ایک پلیٹ کھانا کھلانا، کچھ پیسے کسی ضرورت مند کو دے دینا، دکھ میں دلاسا دینا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد دینا، پرندوں کو کھانا کھلانا، حشرات کی خوراک، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں، یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ ہمیشہ زوال سے محفوظ رہیں گے۔ اور جمعہ کے دن بالخصوص اشرات الارض جیسے کہا گئے کیڑے اور دیگر چونٹیاں وغیرہ اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان کو چینی اور گندم کے دانے، باجرے کے دانے، یہ تھوڑی مقدار میں 1 مٹھی بے شک ہو جائیں، تو ہر جمعہ کو
جو ہے وہ ڈالیں، چونٹیوں کی جو بل ہوتی ہے اس پر ڈالیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ گھر میں جو روٹی بچ جاتی ہے اس کی چھوٹے ٹکڑے بنا کے جو چڑیاں کھا سکیں ان کو ڈالیں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے رزق میں، جان مال میں، اہل عیال میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔